سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، تجھے چہروں کا سنگ اترا ستے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ تمام احباب عقیدت محبت کے ساتھ انتہائی قابل احترام معزز محترم ذیوقار سامعین گرامی، جس آیات مبارکہ کا میں نے سہارا لیا ہے، دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اس کے مطابق اکثر کہنے کی، پھر مجھ سمیت آپ تمام احباب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج سفر کی 7 تاریخ ہے۔ اس سفر کے مہینے کے اندر بہت سارے لوگوں کے دل و دماغ کے اندر ایک چیز بنی ہوتی ہے کہ اس ماہ سفر کے جو ابتدائی دن ہیں 13 تاریخ تک، ان کے اندر کوئی تقریب نہیں کرنی ہے، کوئی شادی بیاہ، کوئی نکاح، کوئی اس طرح کی تقریبات منعقد نہیں کی جاتی۔ اور آج ہمارے معاشرے کے اندر اس چیز کو یوں پیش کیا جاتا ہے کہ اگر تم ان دنوں کے اندر ماہ سفر کے اندر اگر تم کوئی شادی کرو گے، کوئی نکاح کرواؤ گے، یا اسی طرح کوئی اور اس طرح کا پروگرام منعقد کرو گے، تو اس کے اندر خیر و برکت نہیں ہوتی، بلکہ وہ سفر کی طرح سفر ہو جاتا ہے، گزر جاتا ہے۔ اور یہی چیز زمانہ جاہلیت کے اندر بھی لوگوں کا یہ نظریہ تھا، ان کا یہ عقیدہ بنا ہوا تھا کہ ماہ سفر کے اندر ہم نے کوئی تقریب منعقد نہیں کرنی ہے، کیونکہ اس کے اندر اگر ہم کوئی تقریب منعقد کریں گے، کوئی عمل ایسا کریں گے تو وہ سفر ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، اس کے اندر نحوست آ جائے گی۔ تو میرے معزز سامعین گرامی، یہ بات صرف اپنی طرف سے من گھڑت ایک عقیدہ ہے، اس کی قرآن اور حدیث مبارکہ کے اندر کہیں پر بھی اس کی کوئی سند نہیں ملتی، اس کی صداقت کے اوپر کوئی بات نہیں ہے۔ جتنی بھی آپ احادیث مبارکہ کی کتب اٹھا کر دیکھ لیجئے، جتنی بھی آپ تفسیریں اٹھا کر دیکھ لیجئے، کہیں پر بھی آپ کو یہ بات مصدقہ نہیں ملے گی کہ دین کے اندر کوئی ایسی بات ہو سکتی ہے۔ بہرحال ہم نے یہ جو اپنے قلوب الاذہان کے اندر جو چھوٹے موٹے عقائد بنائے رکھے ہیں، جن کو ہم دین کے ساتھ منسوب کرتے ہیں اور اس کو بدعت کا درجہ دیا جاتا ہے۔ اور اب یہاں پر 2 چیزیں ہیں، ایک آدمی کس طرح پہچانے کہ یہ بات رسومات ہے
یہ چیز بدعت ہے۔ اب ہر آدمی کہتا ہے فلاں چیز بدعت ہے، فلاں کام بدعت ہے، فلاں کام بدعت ہے، فلاں چیزیں رسومات ہیں، فلاں چیز رسومات میں آتی ہے۔ تو آیا اس کی پہچان کے لیے، ان دونوں چیزوں کی پہچان کے لیے، یعنی رسومات کسے کہتے ہیں اور بدعت کیسے کہتے ہیں، اس کی آسان سی سادہ سی ایک تعریف ہے، وہ آپ اپنے ذہن کے اندر رکھیں کہ بدعت ہر اس عمل کو کہا جاتا ہے، بدعت ہر اس عمل کو کہا جاتا ہے کہ جو غمی کے موقع کے اوپر ہو۔ یعنی غمی اگر ایک آدمی کے گھر کے اندر فوت کی ہو گئی تو اب اگر وہاں پر وہ کوئی ایسا عمل کرتا ہے جو دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر نہیں ہے، شریعت کے اندر اس کی کوئی اجازت نہیں ہے، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، تو آیا یہ جو عمل ہے جو اپنی طرف سے کیا جائے غمی کے موقع کے اوپر، اس کو بدعت کہتے ہیں، اور رسومات اسے کہتے ہیں کہ کوئی خوشی کا موقع ہو تو اس کے اوپر شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کر، نبی علیہ السلام کی تعلیمات سے ہٹ کر اپنے طور پر کوئی عمل کیا جائے، اس کو رسومات کہتے ہیں۔ تو میرے معزز سامعین گرامی، یہ جو آج کل ہمارے معاشرے کے اندر یہ عقیدہ بنا ہوا ہے کہ ان ماہ سفر کے اندر کوئی آپ نے تقریب منعقد نہیں کرنی، کیونکہ اگر آپ کریں گے تو آپ گنہگار ہو جائیں گے، اور کوئی ایسا عمل کریں گے تو وہ سفر ہو جائے گا، وہ خراب ہو جائے گا۔ تو بہرحال قرآن اور حدیث کے اندر اور اسی طرح دیگر کتب کے اندر اس کی کوئی سند نہیں ملتی کہ یہ بات نہیں ہے، بلکہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جتنے مہینے بھی ہیں وہ سارے کے سارے مکرم ہیں، وہ سارے کے سارے برکت والے ہیں، ان میں سے 4 مہینے بڑے فضیلت والے ہیں، اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر دن برکت والا ہے، ہر ہفتہ برکت والا ہے، ہر مہینہ برکت والا ہے، اور ہر گھڑی برکت والی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں، گناہوں سے اجتناب کرتے ہیں۔ فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے ہر گھڑی، ہر دن، ہر لمحہ، ہر ہفتہ، ہر مہینہ ان کے لیے وہ عزت والا ہے، مکرم ہے، احترام والا ہے۔ تو بہرحال ہم نے نبی علیہ السلام کی اگر ہم تعلیمات کو اٹھا کر دیکھیں، آقا علیہ السلام کے مبارک ارشادات کو پڑھیں تو ہمیں کہیں پر بھی یہ بات نہیں ملتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آیا ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق کتنا مضبوط رکھنا ہے، یعنی ایک آدمی کا جب اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا، نبی علیہ السلام کے ساتھ اس کا تعلق مضبوط ہوگا، تو پھر جو بھی دین کا عمل ہے، جو بھی دین کا کام ہے، وہ سارے کا سارا اس کے لیے آسان ہوگا، سہل ہوگا۔ مگر ایک آدمی کا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اپنا مضبوط تعلق نہیں ہے، کبھی ایک کے در پہ جھک جاتا ہے، کبھی دوسرے کے در پہ جھک جاتا ہے، اور اسی طرح نبی علیہ السلام کی ان کے ساتھ عقیدت اور محبت مضبوط نہیں ہے، کبھی کس کے پیچھے چلا جاتا ہے، کبھی کس کو اپنا رہبر مانتا ہے، تو ایسے آدمی کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرما دیا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ کہ میں نے 2 راستے رکھ دیے ہیں، ایک راستہ رحمان کا راستہ ہے اور دوسرا راستہ شیطان کا راستہ ہے۔ اب ہم نے خود اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو راستہ ہے، رحمان کا جو راستہ ہے، اس کو ہم سب نے خود منتخب کرنا ہے۔ اور میرے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اب رحمان کا جو راستہ ہے اس کی پہچان کیسے ہوگی؟ فرمایا کہ اس کی پہچان ایسے ہوگی کہ ہر آدمی اس بات کی پہچان کو اچھے طریقے سے کر سکتا ہے کہ رحمان کا راستہ کون سا ہے
شیطان کا راستہ کون سا ہے؟ تو فرمایا کہ جو بھی نیکی کا کام ہو، جو قرآن اور حدیث اور صحابہ کرام کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہو، فرمایا کہ وہ کام جس کی سند صحیح ہو، فرمایا کہ وہ کام اللہ تبارک و تعالیٰ کا راستہ ہے، رحمان کا راستہ ہے۔ اور فرمایا کہ اپنے نفسانی خواہش والا جو راستہ ہو وہ راستہ شیطان کا راستہ ہے۔ اور اب آگے فرمایا جو آدمی رحمان کے راستے کے اوپر چلتا ہے تو اس کے لیے آگے جنت ہے، اور جنت کے اندر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کی زندگی ہے۔ اور فرمایا اسی طرح جو شیطان کے راستے کے اوپر چلتا ہے، اپنی منمانی منچاہی زندگی گزارتا ہے، تو فرمایا اس کے لیے پھر آگے جہنم ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر، فرمایا دنیا جو ہے یہ مومن کے لیے ایک قید خانہ ہے، دنیا سجن المؤمن وجنت الکافر، اور کافر کے لیے دنیا جنت ہے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی مومن کے لیے یہ دنیا قید خانہ کس طرح ہے، جیل کس طرح ہے؟ تو فرمایا کہ اس طرح جیل ہے کہ ایک آدمی اگر راستے کے اوپر چلتا ہے تو اس نے اپنی نگاہ کی حفاظت کرنی ہے۔ ایک آدمی اگر دکانداری کرتا ہے تو اس نے ناپ تول کے اندر کمی نہیں کرنی ہے، کسی چیز کے اندر ملاوٹ نہیں کرنی ہے۔ ایک آدمی اگر کوئی نوکری کرتا ہے تو اس کے اندر کمزوری نہیں کرنی ہے۔ یعنی جتنے بھی کام ہیں، تو فرمایا کہ یہ جتنے بھی کام ہیں ان کے اندر صحیح طریقے سے ایک آدمی اگر چلتا ہے تو ہر موقع کے اوپر، ہر مقام کے اوپر، ہر قدم کے اوپر اس کے لیے مشکلات ہے۔ یعنی ایک آدمی کے اوپر نماز فرض ہے، وہ نماز نہیں پڑھتا، اس کے لیے اپنا گناہ ہے۔ ایک آدمی اس کے اوپر روزے فرض ہیں، وہ روزے نہیں رکھتا، اس کے لیے اپنا گناہ ہے۔ ایک آدمی ہے جس کے اوپر حج فرض ہے، وہ حج نہیں کرتا، اس کے لیے اپنا گناہ ہے۔ یعنی جتنے بھی نیکی کے کام ہیں جو انسان کے اوپر فرض اور واجب کا درجہ رکھتے ہیں، فرمایا کہ ایک آدمی اگر ان کے اوپر عمل نہیں کرتا ہے تو وہ پھر اس کے لیے یہ دنیا کیا ہے، اس کے لیے جنت ہے۔ مگر ایک آدمی صحیح طریقے سے اگر ان تمام امور کے اوپر، حقوق اللہ اور حقوق العباد کے اوپر عمل کرتا ہے تو فرمایا اس آدمی کے لیے، اس مومن کے لیے یہ دنیا جو ہے یہ قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ اب ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنا ہے، تو کیسے مضبوط کریں؟ اور وہ رب جس نے انسان کی تخلیق سے پہلے اس کے لیے ہر چیز کا بندوبست کر دیا، یعنی یہ آدمی دنیا کے اوپر جائے گا، یہ اتنا کھائے گا، اتنا پیے گا اور اتنی زندگی بسر کرے گا، ایسے زندگی گزارے گا۔ اب ہر آدمی کی تقدیر کے اندر یہ بات لوح محفوظ کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ تو اب ایسے رب کے ساتھ جو انسان کو پیدا کر کے پھر اس انسان کے حسن کی قسمیں بھی کھائے، الہ العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا اے میرے بندے، میں نے آپ کی تخلیق سے پہلے آپ کے مقدر میں جو کچھ لکھنا تھا وہ لکھ لیا۔ آپ کتنا کھاؤ گے، کتنا پیو گے، کتنی چیزیں استعمال کرو گے، کتنے سانس لو گے، اور فرمایا کہ یہ سارے کا سارا جو شکول ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ کے اندر ہر انسان کے لیے لکھ لیا۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندے، اب تو دنیا کے اندر آ کر تو رزق کے اصول کے لیے، تو روزی کے اصول کے لیے دن رات مارے پھرتا ہے، کوئی چوریاں ڈاکہ کرتے ہیں، کوئی کیا کام کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندے، جب تو دنیا میں نہیں آیا تھا تو اپنے ماں کے بدن کے اندر تھا، وہاں پر بھی میں تجھے پالتا تھا، وہاں پر بھی آکسیجن میں تمہیں دیتا تھا، وہاں پر بھی ہر چیز کھانے کے لیے جو تیرے جسم کے مطابق تھی وہ میں دیتا تھا۔ اور الہ العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرما دیا ثم خلقنا العلقة مضغة
فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين۔ اے میرے بندے، جب تو اپنی ماں کے بدن کے اندر تھا تو وہاں پر میں نے پھر تجھے ایک نطفہ سے پیدا کیا، پھر اسی طرح ایک گوشت کا گوچھڑا بن گیا، پھر اسی طرح ایک ہڈیوں والا جسم بن گیا، پھر اس کے اوپر میں نے لحمہ گوشت کو چڑھایا۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ اے میرے بندے، میں نے آپ کو بڑا خوبصورت بنایا اور بنا کر پھر میں نے تیرے حسن کی قسمیں بھی کھا لی۔ فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اے میرے بندے، میں نے ماں کے بدن کے اندر تجھے ایسے پروسیس سے، ایسے مراحل سے گزارا ہے، اور تیرے رزق کا بندوبست میں نے ماں کے بدن کے اندر کیا ہے۔ اب دنیا کے اندر آ کر میں نے پھر تیرے حسن کی قسمیں بھی کھائی ہیں۔ اب تو دن رات، شب و روز، چھوٹا ہے، بڑا ہے، بوڑھا ہے، جس سٹیج کا آدمی ہے وہ روزی کی تلاش کے اندر ہے۔ تو میرے معزز سامعین گرامی، یہ سارے کا سارا ہمارے مقدر کے اندر لکھا جا چکا ہے۔ اب جس رب نے ہم کو ماں کے بدن کے اندر اتنی عظمتوں کے ساتھ اور اتنا خوبصورت چہرہ عطا کیا، ہر اعضاء کو صحیح اور سلامت پیدا کیا، اور پھر حسن کی قسمیں بھی کھائیں، تو اب اس رب کے ساتھ ہم اپنا تعلق کریں تو تعلق کیسے مضبوط کریں؟ تو الہ العالمین نے قرآن کریم نے اس کا علاج بھی بتا دیا۔ اگر تم رب کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنا چاہتے ہو، اگر تم رب کے ساتھ اپنے تعلق کو قائم اور دائم کرنا چاہتے ہو، پھر تم نے ایک کام کرنا ہے۔ وہ کام کیا ہے؟ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ۔ اگر تم، اے میرے محبوب علیہ السلام، قل آپ فرما دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہتے ہو، اگر تم اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنا چاہتے ہو، پھر تم نے ایک کام کرنا ہے۔ فرمایا فاتبعونی یحببکم اللہ۔ وہ کام یہ ہے کہ تم نے نبی علیہ السلام کی تعلیمات کے اوپر عمل کرنا ہے۔ فرمایا جب تم نبی علیہ السلام کی تعلیمات کے اوپر عمل کرو گے، فرمایا یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت کرنے لگے گا۔ الہ العالمین، جب آپ ہم سے محبت کرنے لگیں گے تو پھر آپ ہم کو کیا انعام دیں گے؟ آگے اللہ تبارک و تعالی خود ہی ارشاد فرماتے ہیں وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ اے میرے بندو، جب تم میرے محبوب علیہ السلام کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرو گے، فرمایا کہ پھر اللہ تبارک و تعالی تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اب گناہوں کو معاف کرنا کیا ہے؟ تو میرے معزز سامعین گرامی، گناہوں کو معاف کرنا یہ ہے، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس بندے کے دل کے اندر، یعنی ایک آدمی ہے جس نے بہت بڑے جرائم کیے، بہت بڑے قتل کیے، اور آپ کو واقعات کی کتابوں کے اندر ملتا ہوگا کہ ایک آدمی نے 100 قتل کیے، اور ایک آدمی نے بہت بڑے بڑے جرائم کیے، اپنی بچیوں کو زندہ توڑ کر دیا، بہت بڑے بڑے گناہ کیے، مگر فرمایا کہ جس شخص کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی ہو جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقرب بندہ بن جاتا ہے،
تو فرمایا کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو توبہ کی توفیق دے دیتے ہیں، اور یہ توبہ کی توفیق مل جانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی عنایت ہے۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں احادیث مبارکہ کے ذخائر کے اندر، اور اسی طرح مولانا روم رحمہ اللہ نے اپنی مسند شریف کے اندر، مثنوی کے اندر یہ بات لکھی ہے، فرمایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ تشریف فرما تھے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ارد گرد صحابہ کرام کو جھومر تھا، تو فرمایا کہ ادھر سے ایک مشرکہ عورت جا رہی ہے، اور اس مشرکہ عورت کے دامن کے اندر، اس کی گود کے اندر ایک 2 ماہ کا معصوم بچہ ہے، 2 مہینے کا معصوم بچہ ہے، اور جب اس چھوٹے بچے کی نگاہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے انور کے اوپر پڑتی ہے، والضحیٰ کے مکڑے کے اوپر پڑتی ہے، ما زاغ البصر کی آنکھیں والے کے اوپر پڑتی ہے، تو فرمایا کہ وہ بچہ فوراً پڑھتا ہے السلام علیکم یا رسول اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اوپر سلام ہو۔ اور جب اس کی فصیح بلیغ زبان کے اندر جب اس کی ماں سنتی ہے، ادھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام سماعت فرما رہے ہیں، ادھر صحابہ کرام سن رہے ہیں، ارے یہ 2 ماہ کا بچہ ہے، اور اتنی فصیح بلیغ زبان کے اندر یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو سلام کرتا ہے، اور اس کی ماں پوچھتی ہے اے بچے آپ کو یہ گویائی کس نے عطا کی ہے، اور آپ کو یہ بتانے کا ڈھنگ کس نے بتایا ہے؟ تو وہ معصوم سا بچہ کہتا ہے کہ امی جان مجھے اس خالق کائنات نے بولنے کی توفیق اور ہمت دی ہے جس نے پوری انسانوں کو بولنے کی صلاحیت دی ہے۔ اور فرمایا کہ پھر اس کے بعد وہ بچہ خود عرض کرتا ہے اے امی جان میرے سر کے اوپر حضرت جبریل علیہ السلام تشریف فرما ہے، اور وہ مجھے بتا رہے ہیں کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور پھر آقا علیہ السلام اس بچے سے پوچھتے ہیں کہ بتا تیرا نام کیا ہے؟ فرمایا کہ وہ بچہ بتاتا ہے کہ میری ماں نے میرا نام تو عبد العزیٰ رکھا ہے، مگر خالق کائنات نے میرا نام عبد العزیز رکھا ہے۔ تو میرے معزز سامعین گرامی، کہنے کا مقصد یہ ہے یعنی جس شخص کو اللہ تبارک و تعالی ہدایت نصیب فرما دیتے ہیں، وہ اگر چھوٹی سی عمر کے اندر ہو تو اللہ تبارک و تعالی اس کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرماتے ہیں۔ تو ہر وقت ہم سب کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی کی جتنے بھی احکامات ہیں، نبی علیہ السلام کی جتنی بھی تعلیمات ہیں اور صحابہ کرام نے ہم تک پہنچائے ہیں، ہم سب کا یہ ایک فرض بنتا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اوپر بھی اگر کوئی تشریح کرے، کوئی اللہ رب العزت کی ذات کے اندر توہین کرے تو ہم سب کو میدان کے اندر اترنا چاہیے۔ اگر کوئی نبی علیہ السلام کی گستاخی کرے تو ہم سب مسلمانوں کو یکجا ہو کر اس کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح اگر کوئی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی شان کے اندر گستاخی کرے تو ہم سب کو مل کر صحابہ کرام کا دفاع کرنا چاہیے، اور دفاع ہم کریں گے اور اس کا فائدہ ہم سب کو خود ہوگا، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک هم المفلحون اولئک هم المتقون اولئک هم الراشدون، یعنی ان کے لیے بہت ساری آیات مبارکہ نازل ہو گئی۔ تو ہم سب کو خود فائدہ ہوگا، ہم صحابہ کرام کی عزت اور ناموس کا بھی دفاع کریں، آقا علیہ السلام کی عزت اور ناموس کا بھی دفاع کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ کہا سنا ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، سنت ادا کریں۔